نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر ہدیہ درود پیش فرمائیں صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری کوئی بھی محفل ایسی نہیں ہونی چاہیے جو درود شریف سے خالی ہو۔ اس لیے بزرگان دین نے ہمیں سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، اور یہ خود رب کی بھی سنت ہے کہ ہماری مجلسیں جو شروع ہوتی ہے وہ درود سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے تو وہ سلام پر ختم ہوتی ہے۔ پہلے افتتاح میں درود پڑھایا جاتا ہے اور جب مجلس مکمل ہو جاتی ہے تو وہ سلام پڑھایا جاتا ہے، اور درود و سلام اس کی بے شمار فضائل ہیں، تفصیلاً میں نے بتائے ہیں۔ ایک اور فضیلت آپ سماعت کر لیں، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں، اور یہ امام غزالی کی ایسی مایہ ناز آپ کی تصانیف ہے، روحانیت اور طریقت کی آپ نے ایسی باتوں کو نقل کیا ہے۔ آج بھی آپ کی کتاب معرفت کے پیاسوں کو دعوت دیتی ہے، بلاتی ہے کہ پڑھ امام غزالی کی کتابوں کو، مطالعہ کر امام غزالی کی کتابوں کو۔ وہ کتابیں تجھے سکھائے گی روحانیت کیا ہے، تقوی کیا ہے، خوف و خشیت کیا ہے، طریقت کیا ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام غزالی کے قلم میں وہ زور عطا فرمایا تھا۔ چاہے آپ کی کتاب مکاشفۃ القلوب ہو، چاہے منہاج العابدین ہو، چاہے احیاء العلوم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شہرت، ایسی مقبولیت عطا فرمائی امام غزالی کی کتابوں کو۔ بہرحال تو امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جو اس فرشتے کے پر مشرق و مغرب پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا سر جو ہے یعنی پورے ایسا سمجھ لو زمین کو اس کے پر سمیٹے ہوئے، اور اس کا سر جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے، اور اس کے قدم تحت الثری تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب کوئی مرد عورت، جب کوئی بندہ بندی حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو وہ اتنا بڑا فرشتہ بحر نور، ایک نور کا سمندر ہے، اس میں غوطہ لگاتا ہے، اس میں ڈبکی لگاتا ہے، اور ڈبکی لگانے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اس کے جتنے بھی قطرات ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ سارے فرشتے اس بندے کے لیے توبہ اور مغفرت کرتے ہیں جس بندے نے درود پڑھا۔ یہ آپ کا حضور کی بارگاہ میں ایک درود پڑھنا، اس لیے آپ کو بار بار دعوت دی جاتی ہے، آپ کو بار بار کہا جاتا ہے، لہذا جب جب کہا جائے دل کھول کر عقیدت و محبت کے ساتھ تو اور ایک بار ہدیہ درود پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ جو درود شریف ہے، اس درود کو درود رضویہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ درود چند درودوں کا مجموعہ ہے۔ امام جلال الدین فقیہ ملت جلال الدین احمد امجدی صاحب نے اپنی کتاب انوار الحدیث میں اس درود کے جتنے بھی فضائل ہیں اس کو آپ نے نقل کیا۔ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز جمعہ کے بعد اس درود کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے اس کو حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہم الگ الگ درودوں کو پڑھاتے تاکہ ساری فضیلت ہمیں مل جائے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا، گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آتے ہیں بیان کرتے ہیں تو ان بزرگوں کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آج بھی وہ چیزیں نظر آتی ہے، وہ چیزیں مل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی خطبے میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اور یہ مضمون آپ کو قرآن کی کئی آیتوں میں مل جائے گا، یہ سیم مضمون
یہ سیم میسیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی مختلف آیتوں میں آپ تک پہنچایا ہے. کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہرگز إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان ہوئے بغیر تم مت مرنا. کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ سے ڈرو اور اس چیز کو آگے بھیجو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو تمہیں کل کام آنے والی ہے. تو اسی لیے جب چونکہ یہ دنیاوی جو زندگی ہے وہ فنا ہونے والی ہے، چند سالہ زندگی ہے جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، لیکن اصل جو ہماری زندگی ہے ایک مومن کے لیے جو ایمان والے کا عقیدہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے. چونکہ آج جن چیزوں پر تم ناز کرتے ہو، جس پر تمہیں فخر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حسن و جمال سے نوازا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحت و تندرستی سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھا گھر والا مکان والا بنایا ہے، تو یہ مت بھولنا. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب رب کے حضور بندے کی پیشی ہوگی، رب کے حضور جب بندے کی پیشی ہوگی تو اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے. یہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کان جس سے ہم سنتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام. لیکن بروز محشر یہی کان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قوت گویائی عطا فرمائے گا جو بندے کے خلاف گواہی دے گا. یہ ہاتھ جو ہے وہ آپ کے تعلق سے بولے گا، پاؤں آپ کے خلاف گواہی دے گا، بلکہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب قوت گویائی عطا فرمائے گا تو زمین متقی بندے کے تعلق سے کہے گی کہ باری تعالیٰ یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے میری پشت پر نماز ادا کی ہے، باری تعالیٰ یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے حج ادا کیا ہے، جس نے میری پشت پر رہ کر اطاعت تیری فرما برداری کی ہے. اور یہی زمین بدکار کے لیے گواہی دے گی، باری تعالیٰ اس نے میری پشت پر رہ کر ظلم و زیادتی کی، تجھے ناراض کرنے والے کام کیے. اس طریقے سے زمین بھی گواہی دے گی، آسمان بھی گواہی دے گی. اس لیے جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو 40 دن تک زمین کا وہ حصہ، وہ جگہ جہاں وہ نمازیں پڑھتا ہے، جس کو اس نے عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ بھی آنسو بہاتے ہیں. چونکہ ایسے بندے کا فوت ہونا، انتقال کر جانا جو اس کا حق ادا کرتا تھا، جو 40 دن تک زمین کا وہ حصہ بھی روتا ہے جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو بھی طاقت عطا فرمائے گا، آسمان کو بھی طاقت عطا فرمائے گا. آج یہ ہاتھ تمہارا پابند ہے، جس طرف تم اس کو اٹھاؤ گے تمہاری مرضی کے مطابق اٹھ جائے گا، جس طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ گے اسی طرف یہ تمہارا ہاتھ بڑھ جائے گا. لیکن اس ہاتھ کو تم اپنا مت سمجھو، جب خدا کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوگی تو اس وقت یہ ہاتھ تمہارا فرما بردار نہیں ہوگا. یہ ہاتھ سچ بولے گا، یہ ہاتھ جو بھی ہوگا صحیح کہے گا. دنیا میں جو تھا اگر ظلم ہے اس کی طرف بھی تمہارے کہنے پر یہ ہاتھ اٹھ جاتا تھا. دنیا کے جو معاملات میں اگر گناہ کا کام ہوتا تھا تمہاری مرضی کی وجہ سے یہ ہاتھ بڑھ جایا کرتا تھا. لیکن جب وہاں پر ہوگا تو یہ ہاتھ کہے گا باری تعالیٰ اس نے مجھے مجبور کیا، باری تعالیٰ اس نے مجھ پر ظلم کا کام کروایا، باری تعالیٰ اس نے مجھے گناہوں کی طرف رغبت دلائی. اسی طریقے سے یہ پاؤں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس سے تم چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، تمہارے لیے چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے، تمہارے لیے موٹر کار، بائک، اسکوٹر جو بھی ہے سب چلانا آسان ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے. لیکن آج تم اس کا جیسا استعمال کرنا چاہو، جس طریقے سے اس کو لے جاؤ، جہاں دوڑاؤ گے، جہاں بگاؤ گے، جیسا کراؤ گے، یہ تمہارا پابند ہے. لیکن بروز محشر خدا کی بارگاہ میں جب یہ قدم کی پیشی ہوگی تمہارے خلاف یہ گواہی دیتا نظر آئے گا.
یہ کہے گا باری تعالیٰ اس نے مجھے فلاں غلط کام کرنے پر آمدہ کیا، مجھے مجبور کیا. اس طریقے سے ساری فہرست، آنکھ ہے، کان ہے، منہ ہے، تمہارے جسم کا ہر عضو اویو، تمہاری باڈی کا ہر پارٹ یہ تمہارے خلاف ہو جائے گا. اور اگر تم نے اچھا کیا ہے تو یہ تمہارے تعلق سے اچھی گواہی دے گا. تمہارے قدم تمہارے تعلق سے اچھی گواہی دے گے کہ باری تعالیٰ یہ خوش نصیب انسان تھا، جب اذان ہوتی تھی مسجدوں کی طرف یہ مجھے لے جاتا تھا، مسجدوں کی طرف مجھے جانے پر مجبور کر دیتا تھا، جب نیک کام کی دعوت آتی تھی وہ فوراً مجھے اس طرف دوڑا دیتا تھا. تو اس طریقے سے جسم کے سارے اعضاء. امام غزالی کہتے ہیں یہ سب کچھ پوچھا جائے گا. ایک تو کرامن کاتبین تو ہے ہی، وہ تو سب کچھ ریکارڈ وہ تو لکھتے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تمہارا پورا جسم بھی تمہارا حق ہے، سچ ہے، غلط ہے، جو بھی ہے اس کا جواب دے دے گا. اور حالانکہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور وہ فرشتے یعنی مقصد عبادت تخلیق انسان وہی ہے، لیکن فرشتے جن کی پیدائش عبادت کا مقصد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کی ایسی جماعت، ایسی تعداد، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام کرتے ہی ہیں. یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون. یہ فرشتوں کی صفت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. تو عبادت کی جب بات آتی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت جو 7ویں آسمان پر ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ سجدے میں، جب سے پیدا کیا ہے سجدے میں ہے. سجدے سے انہوں نے اپنا سر اٹھایا ہی نہیں ہے. اور جب قیامت ہوگی میدان محشر میں، اب ان کو سجدے میں سے سر اٹھانے کا حکم ہوگا. تو جب سجدے میں سے سر اٹھائیں گے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا اس وقت سے لے کر 7ویں آسمان پر وہ سجدہ ریز تھے. جب سجدے میں سے سر اٹھانے کا حکم ہوگا تو وہ فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادت. باری تعالیٰ پاکی ہے تیری، ما عبدناک ہم نے تیری عبادت نہیں کی، حق عبادت جیسا کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن حضور رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو خدا کا وفادار بنا لیتا ہے تو اس کا شمار فرشتوں سے بھی افضل ہو جایا کرتا ہے. پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ان کو بنایا ہے، جیسا آرڈر دیا ہے، جیسا حکم ملا ہے، اسی کے مطابق کرنے والے ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق جس کو ملائکہ، جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے. جب بندہ اپنے قلب کی، اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دل کو واقعی میں خدا کا مرکز توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بنا لیتا ہے، اب اس بندے کا شمار ان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقی اور تقوی. جب بندہ تقوی شیار ہو جاتا ہے، اور تقوی ایسی چیز ہے، خود حضور اپنے رب کی بارگاہ میں تقوی کی دعائیں کرتے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیہ کلمات جو ہمارے لیے نصیحت ہے. حضور کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. 4 چیزوں کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کیا کرتے تھے. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں، میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے پاک دامنی چاہتا ہوں، والغنا اور میں تجھ سے غنا چاہتا ہوں. اب یہ 4 ایسے چیپٹر ہے، اس پر پوری تقریر ہو جائے. اب تقوی کے تعلق سے نکل گیا تو اسی کو سماعت کر لے. تقوی کیا چیز ہے؟
ایک تو عام لوگوں کا تقوی، خاص لوگوں کا تقوی، اخص الخواص کا تقوی۔ جب قرآن کی تفسیر کو آپ دیکھیں گے، قرآن میں پہلے ہی پارے میں پہلے ہی رکوع میں ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس کی تفسیر میں دیکھیں گے عام لوگوں کا تقوی کیا ہے؟ حلال کو ایکسیپٹ کرنا، حلال کو کرنا، حرام سے بچ جانا۔ یہ ہر بندے مومن کے لیے ضروری ہے، کسی کا چھٹکارا نہیں ہے، اس میں سے کسی کو الگ سے، کسی کا استثناء نہیں، کوئی ممتاز نہیں۔ حرام سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی حرام کیا ہے اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ یہ عام لوگوں کا تقوی ہے جو ہمیں کرنا ہی ہے۔ اب اس کے اوپر کے مقام پر آتے ہیں تو وہ تقوی کیسا ہے؟ حضور کی حدیث ہے الحرام بین والحلال بین وبینہما مشتبہات، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کا ایسا خزانہ عطا فرمایا ہے کہ حرام چیز ہے وہ بھی ظاہر ہے، حرام چیز ہو وہ بھی ظاہر ہے، حرام ہے وہ بھی ظاہر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وبینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان میں کبھی آدمی کے سامنے ایسی چیز آ جاتی ہے کہ اس کو کروں یا نہ کروں، اس کو کروں یا نہ کروں، تو جو صاحب ورع، جو تقوی کے اوپر کے مقام والے جو ہوتے ہیں، وہ خدا کے لیے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جن کے کرنے نہ کرنے میں ان کے دل میں شک پیدا ہو جائے۔ حرام کو تو چھوڑنا ہی ہے، حرام کو تو چھوڑنا ہی ہے، لیکن کوئی ایسا کام ہے کہ جس میں ان کو شک پیدا ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو ہمارے لیول کی بات ہے ہی نہیں، لیکن اور تقوی کا مقام اور بھی ہوتا ہے، وہ اخص الخواص، وہ کاملین کا تقوی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو یاد الہی سے غافل کرے۔ حالانکہ جائز بھی ہوتا ہے، کر بھی سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہو، لیکن ہر وہ چیز جو خدا کی یاد سے غافل کرے، ہر وہ چیز جو خدا کی دوری کا سبب بنے، یہ وہ خاص لوگوں کا تقوی ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تب جا کے ان کی صفتیں، ان کی شان بیان ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اسی کو شامل کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اور جب حضور کے تقوی کی دعا ہو تو واقعی میں وہ اعلیٰ قسم کا تقوی ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے زیادہ کسی متقی کو پیدا فرمایا ہی نہیں ہے۔ حضور سے زیادہ کوئی متقی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ جب تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، چھوڑ دینا، اور جب بندہ تقوی شیار ہو جاتا ہے، اب اس کی تفصیلیں ہوتی ہے، آنکھ کا تقوی، کان کا تقوی، زبان کا تقوی۔ اب متقی لفظ تو سنا کرتے تقوی، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہی تقوی کی ڈیفینیشن ہے۔ اور جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی دولت سے نوازتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ اب اس کا کوئی دنیاوی کام اٹکتا نہیں ہے، دنیاوی کام اس کا کوئی رکتا نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا ہے۔ روزی کی تنگی، رزق کی مارا ماری آج